ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر اور ممبر آف پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان. 2025 میں جموں اینڈ کشمیر سے منتخب ہوئے راجیہ سبھا کے لیے اور ابھی ہوم افیئرس کنسلٹیٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ پہلی بار جموں اینڈ کشمیر کو نیشنل پالیٹکس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کا رول کیا ہے پارلیمنٹ میں؟ جموں کشمیر کے جو سمسیاں پرابلم ہیں بہت سارے ہیں اور پارلیمنٹ ہی ایک ادارہ ہے جہاں پر اس کا ان تمام پرابلمز کا کسی حد تک مداوع ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ میں گئے ہیں, چاہے وہ لوک سبھا میں ہیں یا راجیہ سبھا میں گئے, ان کا ایک بہت رول بنتا ہے ان مسائل اور پرابلمز کو نیشنل لیول پر اجاگر کرنے کے لیے, تاکہ ملک کے لوگ بھی دیکھیں گے اور جو اقتدار ہے کنٹری کا ایک بڑے ادارے, ایک پرائم منسٹر جہاں پر ہوتا ہے, ہوم منسٹر جہاں پر ہوتا ہے, باقی لوگ جہاں پر ہوتے ہیں, ان کے سامنے مسائل کو ابھارنے کے لیے ایک بہت بڑا فورم ہے. ابھی بجٹ سیشن بھی قریب آ رہا ہے, تو کون سا ایشو ہے جس پہ فوکس ہوگا پارلیمنٹ میں جموں اینڈ کشمیر کو لے کے؟ بہت سارے ایشوز ہیں, ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے اسٹیٹ ہوڈ کو. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیول سرکار چل رہی, گورنر اپنے اختیار استعمال کرتا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس بہت تھوڑے سے اختیارات ہیں, تو ڈپلیسٹی ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک سمسیا, ایک یہ پرابلم ہے جس کا حل ڈھونڈنا بہت ہی ضروری ہے. وہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز تو ہیں ہی, جو آپ سب لوگ جاتے ہیں کہ جموں کشمیر ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہت پیچھے رہی ہے, اور خاص کر جو یہ پچھلے یہ 5-6 سال جب ایبروگیشن ہوا 5 اگست 2019 کو, تب سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی تھی اس میں کافی رکاوٹ ہوئی, کیونکہ عوامی ریپرزنٹیٹیو تھے ہی نہیں. الیکشن یہاں پر ہو نہیں پا رہے تھے, 5-6 سال میں الیکشن ہو نہیں پائے 2018 سے لے کر. تو اب الیکشن ہو گئے ہیں, ایک ایم ایل ایز لیجسلیچر بن گئی ہے, ایم ایل ایز اس میں آئے ہیں. اب وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس سلسلے میں بہت سارے کام ہیں جو پارلیمنٹ میں کرنے ہیں. اپوزیشن کا ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس اسٹیٹ ہوڈ کے مدعے کو لے کے بہت خاموش ہے, کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. کیسے کہیں گے کہ وہ خاموش ہے؟ وہ کون سا ادارہ ہے جہاں ہم نے نہیں اٹھایا؟ ہمارے چیف منسٹر بہرحا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سینٹرل جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, ہوم منسٹر صاحب ہیں, تو ہر ایک جگہ وہ پہنچ گئے. اس کے لیے ہم نے بھی بار بار بات اٹھائی. ہمارے جو لیڈر ہیں جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, وہ بھی ہر لیول پر وہ بات اٹھاتے ہیں. ہم خاموش نہیں ہیں, لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے. ان کے پاس کوئی اب ایشو ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس کب خاموش رہی کہ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں؟ ابھی 15 دن بھی نہیں ہو گئی. راجیہ سبھا میں جو ہم ابھی ایم پیز گئے ہیں, ہم ہوم منسٹر صاحب سے ملے, ہم نے ان کو میمورینڈم دیا, اور فرسٹ میمورینڈم کا نمبر 1 پوائنٹ جو تھا وہ تو اسٹیٹ ہوڈ کے لے کر ہی تھا. ہم نیشنل کا کسی بھی جگہ خاموش نہیں اس کے بارے میں. لیکن ہمارے مخالف تو تنقید برائے تنقید, وہ تو ان کو کرنا ہی ہے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں جس کو وہ کہہ سکتے ہیں. ویسٹ بنگال چیف منسٹر ممتا بنرجی, دیکھا آپ نے ان کے لیڈرز, پارٹی کے لیڈرز تھے, وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے جب ان کو سینٹر کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا. تو لیکن نیشنل کانفرنس کیوں ایک دوسری اسٹریٹجی اختیار کر رہی ہے؟ دیکھیے, ان کے وہاں پر الیکشنز ہیں, ہو رہے ہیں ابھی کچھ ہی مہینوں میں. ان کو خدشہ ہے کہ جو بہار میں ہوا یا اس سے پہلے جو باقی ریاستوں میں ہوا, جو اسپیشل وہاں پر وہ ووٹرز کی جو وہ ریویژن ہوا, تو ان کا یہی خدشہ ہے شاید یہ بھی یہاں پر بھی مت ہو. تو ممتا بنرجی ایک فائٹر ہے, تو اس نے اسٹریٹس پر آئی ہے, لیکن خدا کے فضل کرم سے یہاں پر جو الیکشن ہو گئے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اس میں کوئی ووٹ چوری کا کوئی دخل نہیں ہے. ہاں, کسی جگہ مائنر کسی جگہ ہوا ہوگا,
ایک دو جگہ پر، لیکن بائی اینڈ لارج یہاں پر پیسفل الیکشن بھی ہو گئے اور میسو مینڈیٹ لے کر لوگ باہر نکلے، لوگوں نے دیا نیشنل کانفرنس کی سرکار کو، 60-70% ووٹ یہاں پر پڑے اور ایک نمائندہ سرکار بن گئی، اور لوگوں نے اب یہ معاملہ چھوڑا ہے سرکار پر، اور سرکار اس کے لیے بہت ہی کوشش ہے، لیکن ممتا بنرجی کے ان کی اپریہنشن دوسری ہیں، اور خاص کر ان کو نظر میں ہے کہ بہار میں کیا ہوا SIR کو لے کر، اسپیشل جو انہوں نے ووٹرز کی وہاں پر وہ چھان بین کروائی، تو اس وجہ سے وہ سڑکوں پر آئی ہے۔ LG کا ماننا ہے، منوج سنہا کا ماننا ہے کہ یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس پورے اختیارات ہیں، لیکن سرکار کچھ اور بول رہی ہے، جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ ابھی پورے اختیارات نہیں ملے ہیں جموں کشمیر گورنمنٹ کو۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، LG صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف لا اینڈ آرڈر اور اس کے پاس کچھ نہیں، باقی جو سرکار ہے وہ مختار ہے، وہ اپنے اپنے فیلڈس میں وہ کام کر سکتی ہے، لیکن مجھے بتائے کہ ہیڈس آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں نا ڈپارٹمنٹوں کے، وہ تو IAS آفیسرس ہوتے ہیں۔ IAS آفیسر ہماری سرکار کے انڈر نہیں ہے، نہ IPS آفیسرس ہیں، نہ IFS آفیسرس ہیں، جتنے بھی یہ آتے ہیں یہ ہائی لیول پر جو ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں وہ وہی لوگ، وہ LG صاحب کے ماتحت ہے، وہ اسٹیٹ سرکار کے ماتحت نہیں ہے، کنٹرول تو تھرو LG ان پر ہوتا ہے، اور وہ کنٹرول کرتے ہیں نیچے لیول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، تو اب کہاں پر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں۔ آپ کا ماننا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں؟ بالکل رکاوٹ آتی ہے، کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے، جب بیوروکریسی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوروکریسی جب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تب آپ جواب دہ ہیں، لیکن سارا کچھ LG صاحب کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے منسٹروں کے ہاتھ میں نہیں، چیف منسٹر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف معاملہ یہی نہیں ہے پولیس کا، یہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے وہ یا تو IAS افسر ہے یا IFS افسر ہے، وہ تو سب اس کے پاس جواب دہ ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہاں سے ہوتی ہے۔ ابھی دیکھو، ابھی ایک آرڈر نکلا کچھ ہی دن پہلے، وہ تو LG صاحب نے کیا، اور نئے بھی جو ابھی پوسٹنگ ہے، نئے کس ڈپارٹمنٹ میں کس کو جانا ہے، وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کس کو لائیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے یا انہیں کو شفٹ کریں گے، وہ تو اسی کو کرنا ہے، ہماری سرکار جو ہے تو بے خبر ہے اس سے۔ لیکن جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس JKAS وہ تو سرکار کی مطلب کنٹرول میں ہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کا افسر ایٹ دا موسٹ وہ ایڈیشنل سیکرٹری سے بھی نیچے کی لیول پر آتا ہے، لیکن اس کا جب کمشنر سیکرٹری اوپر بیٹھا ہوا تو وہ کیا کرے گا ادھر، اور ہیں بھی کتنے، اب تھوڑے رہ گئے ہیں وہ بھی، اور وہ پیوٹل پوزیشنز پر نہیں ہے، ایسی پوزیشنوں پر رکھے ہیں جہاں کوئی ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہے ایڈمنسٹریشن میں۔ آپ DC دیکھیں تو باہر کے لوگ ہیں، آپ سیکریٹریٹ میں چلانے والے دیکھیں، کمشنر سیکرٹریز جو ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو یا تو IAS ہے یا IPS ہے، تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ JKAS افسروں کے پاس اختیارات، وہ کیا وہ اپنے کمشنر سیکرٹری جو اس کو آرڈرز دیتا ہے کیا وہ اس کے خلاف جائے؟ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کمشنر سیکرٹری چاہتا ہے کیا، وہ اس حساب سے چلتا ہے۔ آپ کی ہوم منسٹر امت شاہ سے میٹنگ ہو گئی اور میمورینڈم پیش ہو گیا، 3 ڈیمانڈز تھے، اسٹیٹ ہوڈ، بزنس رولز اور شفٹنگ آف پرزنرز جموں اینڈ کشمیر۔ تو کیا ٹائم لائن آپ نے ان سے لی کہ ٹائم لائن ہونی چاہیے اسٹیٹ ہوڈ اور خاص کر اسٹیٹ ہوڈ اور بزنس رولز کے لیے؟ دیکھیں، ہم نے 3 چیزیں نہیں 4 چیزیں ان سے بات کی تھی، وہ میمورینڈم کی صورت میں بھی دیا اور ڈسکس بھی برابر قریب پونے گھنٹے ہم ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس میں اسٹیٹ ہوڈ کا بھی مسئلہ تھا، اس میں بزنس رولز کے بارے میں بھی تھا، اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو یہاں سے کشمیر سے جو ٹریڈرز، لیبررز یا جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ناروا سلوک ہوتا ہے وہاں پر، خاص کر جو پوسٹ بام بلاسٹ اس کے بعد تو وہاں پر ان کے ساتھ بڑا سلوک جو ہوتا ہے، بڑا ناروا سلوک ہوتا ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہم نے ان سے اٹھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ کہ جو پرزنرز ہیں جموں کشمیر سے، جو پرزنرز ہیں ان کو واپس
यहाँ पर कश्मीर के जेलों में बंद, क्योंकि उसमें ये एक इंसानी मसला है। उनके पेरेंट्स वो नहीं जा सकते हैं दूर दराज बाकी रियासतों में। लीगल असिस्टेंस जो उनको मिलनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रही है। पड़े सड़े रहे वहाँ पर, मामूली के किसी ने पत्थर फेंका, 6 साल 7 साल से वो उधर बंद है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, कोई लीगल असिस्टेंस नहीं है, कोई उनको मिलने नहीं जाता है, क्योंकि दूर दराज एरिया, यहाँ से गरीब लोग हैं। तो हमने उनको कहा कि जो ऐसे ऑफेंसेस में बंद हैं कि उनको छोड़ ही दीजिए, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो पनिशमेंट जो है वो ऑलरेडी बर्दाश्त की है 5-6 साल बाहर के जेलों में, उनको छोड़ दीजिए। और जो हीनियस क्राइम अगर कोई बंद है उनको ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने यहाँ पर कश्मीर में, यहाँ भी जेलें हैं, उनके खिलाफ केसेस चला, उनके पेरेंट जो हैं वो भी लीगल असिस्टेंस दे देंगे, फिर कोर्ट पर छोड़ेंगे, उनके हक में क्या होगा। बाय एंड लार्ज तो उन्होंने हमारी बातों के साथ एग्री किया, और इसीलिए मैंने कहा भी था एक वक्त 30 या 31 दिसंबर से पहले कुछ हम अच्छा सुनेंगे। पार्टली तो हमने सुना, हमारे सामने ही चीफ होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं तमाम चीफ मिनिस्टर्स को हिदायत दे दूंगा कि वो कश्मीरी स्टूडेंट्स हो, लेबरर्स हो या बिजनेसमैन हो, जहाँ भी वो मुल्क में हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। काफ़ी हद तक उससे आए और उसमें आर्डर्स भी उन्होंने निकाले। बल्कि ये भी है कि एक बजरंग दल का एक चीफ जो है, जो इसमें मुलविस था कि हैरेसमेंट करने में, उसको अरेस्ट भी किया, उसके खिलाफ बाकायदा केस भी उन्होंने किया। वो तो इसी वजह से हुआ। बाकियों के बारे में भी उन्होंने कहा था कि मैं ये देखूंगा, ये करूंगा, और हमें जो ये तासर वहाँ से मिला कि 30-31 दिसंबर से पहले ये होगा, तो मैं समझता हूँ अनकरीब उसके बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इसी तरह जो ये क्या नाम प्रिजनर्स के बारे में उन्होंने कहा, हम इसमें एक पॉलिसी को बनाएंगे ताकि हम जम्मू कश्मीर के जितने भी कैदी बाकी रियासतों में उनको हम वापस स्टेट में लाएंगे। आप बोल रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि स्टेटहुड और बिजनेस रूल्स के बारे में कुछ अच्छी खबर आ रही है। मैंने कहा कि देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, मैं जो प्राइम होम मिनिस्टर साहब ने कहा वो मैं आपके सामने कहूँ, ये तो उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। लेकिन मैं समझता है जो हमें वहाँ पर फील होगा बात करने के बाद, एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हो गई उनके साथ, वो यही है कि इंशाल्लाह ताला जो हमने 2025 देखा उससे बेटर होगा 2026, मैं ये कह सकता हूँ। रिजर्वेशन एक अहम मुद्दा बना है जम्मू एंड कश्मीर में, और आपके अपने एमपी काउंटर पार्ट है जो आगा रूहुल्ला भी इसको इशू, और अपोजिशन भी इस इशू को बहुत ही उछाल रही है और इस पे कंसर्न है उनका। तो आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपोजिशन तो ये इशू बना रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये रिजर्वेशंस के ये जो रूल्स वगैरह बन गए, ये कब बन गए? हमारे टाइम में तो नहीं बन गए। ये जो हमें तो 1 ही साल अब हो गया ना, ये हमारे टाइम में नहीं। कोई अपोजिशन लीडर अब तो बोर्ड भी उठाया तो दिखाते हैं मैथमेटिक्स, ये हो गया, ये इस तरह कश्मीर के साथ, ये जम्मू के साथ, लेकिन किया क्यों उन्होंने? हमने तो नहीं किया। लेटली एक ही रिजर्वेशन का बन गया जब एक एजिटेशन चली पहाड़ियों की कि हमें भी रिजर्वेशन दे दिया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो हमारे हाथ में नहीं है। बेशक रिजर्वेशन से कश्मीर हिस्से को नुकसान हुआ, लेकिन जिम्मेदार तो वही है। लास्ट हुकूमत किसने यहाँ पर चलाई? उन्हीं ने तो हुकूमत चलाई ना। 2014 से 2018 तक किसकी हुकूमत थी? पीडीपी, पीसी, यही लोग तो थे ना उसमें। अब यही कहते हैं कि ये क्यों हो गया, और ताना देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिम्मेदार तो वो हैं। लेकिन हमारी सरकार में इसमें बाज़ाब्ता एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर सकीना जी उसकी हेड कर रही थी। उसको कहा गया कि इसको देखो, और उन्होंने एक बाज़ाब्ता इसमें काफ़ी गौर खोज करके एक रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट उन्होंने कैबिनेट में सबमिट किया, कैबिनेट ने वो देख लिया, और उसमें जो एप्रीहेंशंस थे हमारे बच्चों के, नौजवानों के, समझते थे कि काफ़ी हद तक उसमें राहत आ गई है। और इन लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उसके तहत उन्होंने अब उसको किया है। तो वो कैबिनेट ने फाइल को अप्रूव करके अब एलजी साहब के पास भेजी है, लेकिन एलजी साहब के ऑफिस से अभी नहीं वापस आया है। जब वापस आएगा उधर से तब ही जाकर
ہمیں بھی پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اسی کو تو وہ مطلب اپروو کرنا ہے نا، ہماری کیبنٹ نے تو بھیج دیا ہے ادھر. اب یہ مخالف لوگ یہ کہتے رہتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. باقی اس میں آغا صاحب کا بھی آپ نے کہا، بالکل کہا. اور جب ایک وہ جو اسٹوڈنٹس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی اس وقت چیف منسٹر صاحب نے اس میں سنا، تو ان کا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ اس میں زیادتی ہو رہی ہے ریاست کے ایک حصے سے، کیونکہ میجارٹی جو ریزرویشن ہے وہ دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے. وہ اس نے بھی ایک فیل کیا تھا. اس وجہ سے انہوں نے ایک دم اس میں ایک کمیٹی بنایا اور کمیٹی نے اپنا رپورٹ دے دیا. لیٹس ویٹ کہ ایل جی صاحب کے طرف سے جب فائل واپس آ گئی پھر ہم دیکھ لیں گے. اگر اللہ صاحب کی بات چلی تو اگر اللہ ابھی پبلک آؤٹ ریچ کیمپین پہ ہے، تو کیا نیشنل کانفرنس کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی چیلنج ہے ان کے لیے کہ ان کا اپنا ممبر آف پارلیمنٹ پارٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ آؤٹ ریچ پروگرام تو اس کا ایک فرض ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو آج نہیں بن گیا، وہ پچھلے 2000 سے ہے. وہ کیبنٹ منسٹر بھی رہا، ایم ایل اے بھی رہا، اور آج پارٹی نے، نیشنل کانفرنس کی پارٹی نے اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا. اور اگر وہ پبلک آؤٹ ریچ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لوگ اس کے پاس جائے، وہ لوگوں کے پاس جائے، تو فرض ہی ہے، اس میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے. بڑا اچھا کرتے ہیں وہ. اس سے لیکن تنقید بھی کر رہے ہیں بہت، مطلب ان کا مطلب دیکھیے ہماری پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ایک شیخ صاحب نے زبان دی ہے یہ یہاں پر لوگوں کو، اس نے ہمیشہ کہا کہ لوگوں کے حق کے لیے لڑنا چاہیے. شیخ صاحب بارہا کہتے ہیں، اس نے خود بھی لڑا، جیلوں میں بھی لڑا، جیل کے باہر بھی لڑا، اور جب چیف منسٹر بنا اس وقت بھی لڑا. اور جب چیف منسٹر سے پہلے جب اس نے اپنی تحریک شروع کی، جب اس کے بعد پرائم منسٹر، اس وقت بھی لڑا. جب پرائم منسٹر تھے بھی نہیں اس وقت بھی لڑا. اور وہی طریقہ ڈاکٹر فاروق نے ہمیشہ، ہم جب بھی فاروق صاحب کے ساتھ میٹنگ کرتے وہ ہمیشہ میٹنگوں میں کہتے آپ اپنے حق کے لیے لڑو، لوگوں کے حق کے لیے لڑو. تو اس میں اگر کیا نام ہمارے ایم پی صاحب بھی لوگوں کے حق کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا پریشانی. نیشنل کانفرنس، یہ تو نیشنل کانفرنس نے لوگوں کو زبان دی ہے بات کرنے کے لیے، سکھایا انہوں نے ظلم کے خلاف لڑنا. یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں سکھایا ہے. اور یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، یہ کوئی یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بات کرنے کا حق ہی نہیں. ہر ایک جو من میں آپ کو آئے لوگوں کے لیے بات کر سکتے ہیں آپ. اس میں نیشنل کانفرنس کو بہت سارا یہ پریشر بھی بنایا تھا کہ وہ پروٹیسٹ کرے سینٹر کے خلاف دہلی جا کے، تو جنتر منتر میں پروٹیسٹ کریں کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونے چاہیے. دیکھیں سٹارٹ میں ہی ہم ابھی 1 سال ہو گیا، سٹارٹ میں ہم جائے تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں تو پروٹیسٹ 90 سے 96 تک بھی ہو گئے نا، بندوق بھی آیا، 1 لاکھ لوگ بھی مر گئے. کتنی ہماری بہنیں ہیں جن کے سہاگ لٹ گئے، کتنی مائیں ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے. نکلا کیا اس میں سے؟ پھر ہمیں کیا نکلا اس میں؟ پھر آخرکار وہیں پر. اور جو اس وقت بڑے بڑے کمانڈر تھے اس وقت انہوں نے یا تو بی جے پی سنبھالا یا آر ایس ایس میں وہ کام کر رہے ہیں. کچھ میں نہیں سمجھ کے بارے میں کہتا ہوں. تو پروٹیسٹ بات جو ہے ابھی وہ آپشن ہی نہیں ہے جو ہم بات چیت سے کر سکتے. آخرکار تو بات چیت سے ہی حل ہو. دیکھیں جنگیں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جنگیں ہیں، چھوٹی چھوٹی. آخرکار جنگوں سے کوئی مسئلہ حل ہوا؟ اس وقت بھی بات چیت ٹیبل پر ہی ہوتی ہے. ٹیبل پر بات چیت کرنے سے جو بات نکل سکتی ہے وہ لڑائی کرنے سے نہیں نکل سکتی ہے. اور ایک بہت بڑی طاقت ہے آگے، اور ایک منسکل پاپولیشن ہے ہم. تو لہذا اسٹریٹجیکلی چلنا ہوتا ہے. اسٹریٹجی امن سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو لیڈر ہیں فاروق صاحب ہو یا عمر صاحب ہو بات چیت کر رہے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ابھی پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ایسی بات ہے. اپوزیشن کا ماننا ہے کہ جو جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس کا کس کو آپ بلیم کریں گے؟ دیکھیے وعدے جو کیے ہیں ابھی 1 سال ہی ہوا نا، ابھی 4 سال ہوئے. ہم نے جو مینیفیسٹو دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گامزن ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا اسپیشل اسٹیٹس کے بارے میں، ہماری کیبنٹ نے پہلی ہی میٹنگ میں کیا. اور اس کے بعد جو ایشوز ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں اسمبلی میں وہ آیا، اس پر بات چیت ہو گئی، اور ایک میمورنڈم کی صورت میں دلی گورنمنٹ کو بھیجا گیا، مرکز کو بھیجا گیا.
باقی جو ایشوز بھی ہیں وہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری ریاست جو ہے نا ایک غریب ریاست ہے اور ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو دوسری ریاستوں کے پاس ہیں. بدقسمتی کی وجہ سے پچھلا سال ایسا نکلا جس نے ہماری پرابلمز کو اور مطلب اور مشکل بنایا. ہمارا جی ڈی پی یہاں پر ایگریکلچر ہارٹیکلچر سیکٹر ہوتا تھا. ہزاروں کی تعداد میں کروڑوں کے حساب سے ہمارا فروٹ ضائع ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا. ہمارا ٹورزم بیٹھ گیا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہو گئی پچھلے سال میں کہ اور شروع ہی تھا سال حکومت یہاں سے سوال ادھر سے یہ آفات سماوی آ گئے, بارشیں نہیں ہوئی, باقی چیزیں ہو گئی, ہیل سٹارم ہو گئے, تو ہماری جو اکانومی تھی وہ بیٹھ ہی گئی. اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے جو ہم نے منشور کے صورت میں دیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گامزن ہیں, کریں گے, ضرور کریں گے, کیونکہ یہ کمٹمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی, ہماری لیڈرشپ کی, ہماری پارٹی کی ایک کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ. انشاءاللہ کریں گے, لیکن وسائل کی کمی ہے. وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہوگا. ابھی آنے والا جو جموں اینڈ کشمیر اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں کچھ سگنیفیکنٹ ہوگا کیا؟ کیونکہ بہت سارے جو وعدے تھے وہ اسمبلی کے تھرو بھی مطلب حل کرنے تھے, تو کچھ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو خود پتہ چلے گا. ابھی اسمبلی سیشن بھی کتنا دور ہے, 10-20 دن ہیں ابھی, تو ضرور ہوں گے اس بارے میں. اور ہم بھی جو جموں کشمیر کے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ہم بھی ادھر اٹھائیں گے. تمام جو مسائل ہیں ہم اٹھائیں گے وہاں پر. جیسے ہم نے پچھلے جب ہم بن گئے تو ہمیں کوئی 8-9 دن ہی ملے. 14 دن کا سیشن تھا, اس میں 4-5 دن تو چھٹیاں تھیں, 5-8 دن ہی ہمیں کام کرنے کو ملا. لیکن وہ کون سا ایشو ہے, چاہے پولیٹیکل ہو یا ڈیولپمنٹ, جو ہم نے نہیں اٹھایا وہاں پر, چاہے وہ لوک سبھا میں ہو چاہے راجیہ سبھا. اسی طرح جو ہماری جو اسمبلی ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں, جو معاملات ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, باقی ایشو جو ہے وہ اٹھائیں گے. وہاں پہ کیوں نہیں اٹھائیں گے, وہ تو ہیں ہی, اسی لیے اس کا کام ہی ہے, تو یہی ہے. اور ان کو یہ ٹائم بھی ملا لوگوں کے پاس جانے کا الیکشن کے بعد, وہاں کے پرابلمس کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں وہ اجاگر کریں گے جب اسمبلی کا سیشن آئے گا. آپ حکم افیئرس کمیٹی, کنسلٹیٹو کمیٹی جو ہے اس کے ممبر بھی ہیں, تو جموں اینڈ کشمیر کو لے کے کیا مسائل آپ نے اٹھائے ریسنٹلی جو میٹنگ ہو گئی تھی؟ دیکھیے, ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو چیئر کر رہے تھے آنریبل ہوم منسٹر صاحب, وہ پورٹ بلیئر میں میٹنگ ہوئی. وہ تھے جو 3 لاز نئے آئے ہیں مرکز نے کیے ہیں. وہ اس میں یہ تھا کہ جو کیسز جاتے ہیں نا کورٹس میں, قریباً سال وہ کیس چلتے ہیں, ڈیسیژن نہیں آتا ہے. اب جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ سائنٹیفک ایویڈنس ہونی چاہیے. سائنٹیفک ایویڈنس ہونا چاہیے. ایف ایس ایل, فورینزک رپورٹ ہونا چاہیے. اسی کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی تھی پورٹ بلیئر میں. میں بھی اس کمیٹی کا, کہ پارلیمنٹری افیئرس منسٹری جو ہے انہوں نے مجھے مطلب اس کمیٹی میں رکھا تھا. میں بھی اس کمیٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے اس میٹنگ میں نے شمولیت کی. تو ایک بڑی فروٹفل میٹنگ وہ رہی, کافی قریب 3-4 گھنٹے ہوم منسٹر صاحب نے وہ میٹنگ لے لی. 5-8 ممبر ٹوٹل اس ہوم منسٹر اس کمیٹی میں تھے, مختلف اسٹیٹوں کے تھے. تو اسی پر زور تھا کہ یہ جو طوالت لگتی ہے کورٹوں میں, کیس ہوتا ہے پھر سال وہ چلتا رہتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, اس کو کیسے نمٹے. تو اس میں ایک بڑی بات اچھی یہ ہوگی. دیکھیں اس وقت نیشنل لیول پر ایک ہی یونیورسٹی ہے جہاں یہ ایف ایس ایل کی ٹریننگ ہوتی ہے, لڑکوں کو جو سکھاتے ہیں, بچوں کو جو سکھاتے ہیں. وہ اس وقت گجرات احمد آباد میں ہے, باقی کسی اسٹیٹ میں. اور گجرات احمد آباد میں جو یونیورسٹی میں جو بچے ٹریننگ لیتے ہیں وہ 20,000 آتے ہیں ہر سال, وہاں سے 20,000 بچے آتے ہیں. اب ہمارے کنٹری کی آبادی ہے 142 کروڑ, کیسز اتنے ہیں, ہزاروں کی تعداد سے کورٹوں میں ہیں. 8-10 سال سے ایسے بھی کیسز ہیں جو اٹھے نہیں ہیں.
تو ادھر میں نے جو وہاں پر بات کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ادھر رکھا ہے، خاص کر جموں کشمیر اسٹیٹ. ایک تو یہ ہے کہ سائبر کرائمز بڑھ گئی ہیں، ڈرگس کا کافی یہ ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ نارتھ کشمیر میں نے ان کو کہا کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی ایک یونیورسٹی کھول دیجئے. بڑی غور سے انہوں نے سنا، اور جو ہوم منسٹری کے بڑے بڑے آفیسرز تھے، ہوم سیکرٹری وغیرہ، سبوں نے سنا. تو میں نے ان کو کہا ہم ایک بارڈر اسٹیٹ ہے، ایک طرف سے پار سے لوگ آتے جاتے ہیں، تو گنز ہوتے ہیں، ڈرگس ہوتے ہیں، یا پھر جو سائبر کرائم وغیرہ ہے، اس سلسلے میں ادھر بھی ہونا چاہیے. انہوں نے بڑے غور سے سنا، نوٹ کیا. جو میں نے کہا ان کو کہ 20,000 بچے نکلنے سے کنٹری کا کوئی بلا نہیں ہوگا، جہاں 142 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے. تو ایک تو لوگوں کو یونیورسٹی بننے سے ایک روزگار ملے گا، ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوگا. اور جو یہ کیسز پھر یہ پڑھتے ہیں، خاص کر جو سائبر کرائم جو ہے، یا جو ڈرگس وگس کے یہ کیسے ہیں، یا کوئی قتل کیس ہوتا ہے، پھر وہ ان کا فارنسک رپورٹ وغیرہ ہونا چاہیے. تو یہ سلسلے میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے امیڈیٹلی یہ بھی کہا کہ ہم اپنے یہ جموں کشمیر اسٹیٹ کے لیے فی الحال موبائل یہ کھولیں گے، یہ فارنسک لیبز بنائیں گے. بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر میں جتنے بھی ریجنز ہیں، تو ان میں آپ یہ اس کے لیے یونیورسٹی سے پہلے کیمپسز کھولیے. تو نوٹ کیا انہوں نے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. جموں میں ایک میڈیکل کالج کو بند کیا گیا، سسپینڈ، رجسٹریشن سسپینڈ ہو گئی ہے ابھی. اور دوسرا مدعا آ گیا ہے کہ نیشنل لا یونیورسٹی کو لے کے جموں کا مطالبہ ہے کہ نیشنل لا یونیورسٹی کو جموں میں ہی اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو آپ اس نیشنل کانفرنس اس مدعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ اگر انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو ہم تھوڑا ان کو کہیں گے کہ آپ نے کیوں ڈیمانڈ کی. وہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی، ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر نیشنل لا یونیورسٹی کھلنی چاہیے. تو اس میں کیا بات ہے. تو جو آپ نے کہا کہ میڈیکل کالج بنا، وہ تو انہیں کی اپنی ہی غلطی تھی. یہاں میرٹ پر لوگ یہاں پر سلیکٹ ہو گئے، انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا. حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو آفیسرز ہیں، جو KS یا KPS جو لوگ ہیں، 80% لوگ جموں سے آتے ہیں. یا جو جوڈیشری میں جو لوگ آتے ہیں ایز ججز بنتے ہیں، وہ 80% لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جموں کے لوگ. مشکل سے کشمیر سے 20-25% لوگ آتے ہیں اس میں. لیکن کشمیر نے کبھی نہیں کہا کہ جموں کے لوگ کیوں سلیکٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ میرٹ پر یہ بچے، اس کا وجہ کیا ہے کہ مطلب وہاں سے ہی لوگ آ رہے ہیں مطلب زیادہ؟ کیونکہ وہ میرے خیال میں وہ زیادہ اس میں اس کے برعکس جو انجینئرنگ اور میڈیکل میں آتے ہیں، وہ کشمیر سے لوگ زیادہ آتے ہیں. شاید یہاں کے لوگوں کی پریفرنس اس کے لیے، ان کے لوگوں کی پریفرنس اس کے لیے. باقی بھی کوئی وجوہات ہو سکتا ہے، میں نہیں اس میں جانا چاہتا ہوں. باقی بھی ضرور ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اسی طرح جو یونیورسٹی وہاں یہ میڈیکل کالج بند ہے، ایک تو ان کی اپنی ڈیفیشنسی تھی، جو ان کو MCI نے کہا تھا کہ یہ چیزیں پوری کرنے چاہے تو وہ انہوں نے نہیں کیا. دوسرا یہ بھی جو اب کمیونل بیسس پر انہوں نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو آنے. یہاں پر انجینئرنگ کالج تھا، جموں میں انجینئرنگ کالج تو تھا نہیں. ہم نے ویلکم کیا ہمیشہ وہاں کے جو بچہ آتے تھے، چاہے وہ مسلم نان مسلم تھے، کشمیری نے ان کو ہمیشہ ویلکم کیا. تو میں سمجھتا ہوں جو طور طریقہ ادھر ایک پارٹی نے اپنایا مذہب کے نام پر، یہ بہت ہی غلط تھا، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. باقی آپ نے جو کہا نیشنل لا یونیورسٹی، ہم تو ڈیمانڈ کر ہی رہے ہیں. بلکہ اس کے سلسلے میں نے ایک کوشچن بھی دینا ہے ابھی پارلیمنٹ میں کہ یہاں بھی کھلنا چاہیے. کہ پاپولیشن یہاں زیادہ ہے، 20 لاکھ لوگ یہاں زیادہ بستے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ریجن. ان کو بھی دے دیں، ہمیں اس میں کوئی کوئی پریشانی دے ان کو بھی، لیکن یہاں پر بھی دیں. یہاں لا یونیورسٹی لا کر یہاں بہت پرانا ہے، اور کافی بچے آج کل نکلتے ہیں وہاں سے. جموں میں ایک ڈیمانڈ جو ریسنٹلی آ گئی ہے وہ ہے جموں سیپریٹ اسٹیٹ ہوڈ. تو اس کو لے کے بہت ساری وائسز آ رہی ہے آگے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک یہ ایجنڈا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس کو کنسیڈر کرے گی. اور دوسری بات ہے، جموں کے لوگوں نے اس کو کانفرنٹ کیا.
آپ دیکھیں ابھی 2 دن پہلے چیمبر آف کامرس جو ایک انڈسٹری اور ٹریڈرز وغیرہ کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اور بڑی پاورفل، جموں چیمبر آف کامرس بہت پاورفل ہے، اس میں موسٹلی بی جے پی کے لوگ ہی ہیں، باقی پارٹیوں کے بھی لوگ ہیں لیکن بی جے پی کے زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے ٹوٹلی اس کو کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا یہ ہونا نہیں چاہیے. جموں اور کشمیر یہ 2 حصے، ایون لداخ بھی، ہم انٹر ڈپینڈنٹ ایک دوسرے پر ہیں. تو بڑی اچھے طریقے سے یہ اسٹیٹ چل رہی تھی پچھلے سالوں جب سے یہ ایکسیشن ہوا تھا 1947 میں. لیکن پولیٹیکل ایجنڈا ایک پارٹی چلاتی ہے، وہ سلسلے میں کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں اس ایجنڈا کو یا گورنمنٹ آف انڈیا قبول کرے گی یا جموں کے لوگ قبول کریں گے. ہاں ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مفادات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے شاید ہماری پارٹی یہاں پر چلے گی. نیشنل کانفرنس کے منشور میں جو سیک ہو گئے تھے امپلائیز، ان کو ریویو کر کیسز کو ریویو کرتے آپ، لیکن کل 5 امپلائیز کو پھر سے ڈسمس کیا گیا سروس سے آن اللیجڈ ٹیرر لنکس. میں یہی کہتا ہوں نا کہ پاور جو ہیں یہ سارے ایل جی صاحب کے پاس ہیں. یہ آرڈر بھی جو نکلتے ہیں ادھر سے نکلتے ہیں. ایک آرڈر بھی آپ نہیں دکھا سکتے جو اس سال میں پچھلے 2-4 بار یہ آرڈرس نکلے، اس کو ڈسمس کیا، اس کو ڈسمس کیا. ہماری سرکار نے نہیں کی. پولیس رپورٹ بھیجتی ہے ایل جی صاحب کے پاس، ایل جی صاحب ادھر سے ان کو ڈسمس کرتا ہے. غلط بات ہے. اگر کسی کو ڈسمس کرنا ہے اس کو کورٹ میں جانا چاہیے، پروو کرنا چاہیے کہ یہ اس میں تھا. یہ بہت ہی غلط بات ہے. کسی کی روزی آپ چھینیں گے، اور یہ آپ ایک آدمی کو سزا نہیں دیتے ہیں، ایک خاندان کو سزا دیتے ہیں. اور خاص کر جنہوں نے پڑھائی لکھائی اور پھر اس سلسلے میں وہ ایک میرٹ کے تحت نوکری میں آ گئے، پھر آل آف اے سڈن اس کو آپ مطلب یہ چانس بھی نہیں دیتے ہیں وہ اپنی صفائی پوری کریں، اور اوپر سے آپ آرڈر نکالتے ہیں ایک پولیس کے رپورٹ پر. یہ غلط بات ہے، لیکن ہم اس کے لیے ذمہ وار نہیں ہے. اگر ریاست کے پاس پاورز ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتیاں جو ہوتی ہیں نا یہ نہیں ہوتی. شکریہ وقت دینے کے لیے.